السلام علیکم۔ ANC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عبد المومن۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جنرل سید عاصم منیر صاحب کو کمان سپرد کیے جانے کے اوپر، PTI اور حکومت کے سیاسی مستقبل کے بارے میں، روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں اور تحریک عدم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آج جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جنرل سید عاصم منیر صاحب کو فوج کی کمان سپرد کر دی۔ اس چینج آف کمانڈ سے پاکستان کے سیاسی مستقبل کا کس طرح لینا دینا؟ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ دیکھیے، دنیا میں آرمی چیف کی جو تبدیلی ہوتی ہے کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوتا، اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں ایک پوری تاریخ، ہم اس پہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، ایک پوری تاریخ رہی ہے جس میں کئی بار پاکستان پہ مارشل لا نافذ ہوا اور پاکستان میں فوجی جنرل برسر اقتدار آئے۔ لاسٹلی جو تھے آخر میں پرویز مشرف تھے، اور اس بار یہ واویلا اٹھ کھڑا ہوا تھا چونکہ PDM اور PTI کا اپنا ٹسل چل رہی ہے حکومتوں کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں، تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی تھی۔ کون بنے گا کروڑوں پتی، کون بنے گا جرنیل، کون بنے گا سپہ سالار۔ مسئلہ یہ کہ وہ تو بننا ہی تھا، جس طرح ایک طریقہ کار ہے، اور اس پہ کسی کو ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہاں عجیب و غریب گمک کرتے ہیں تو اس حساب سے شور بہت ہو گیا تھا۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا، دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو فوج نے قمر جاوید باجوہ صاحب نے جانے سے پہلے جو تقاریر کی اور جو بات کی، اور اس میں انہوں نے بہت سارے، پھر بھی بات تو انہوں نے اسی طرح کی جیسے سیاستدانوں کو سبھی کو ایک ہی حمام میں ننگا کیا ہے اور امپورٹڈ اور سلیکٹڈ کی بات کی، لیکن کم از کم انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک خاص وقت تک سیاست میں حصہ لیا تھا، مارچ تک، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو وہ ایک سلسلہ تھا۔ دوسرا جو ہوا کہ بڑے آرام سے یہ ساری تبدیلی ہو گئی، تو پہلی بار جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو سینیورٹی تھی اس کو نہیں توڑا۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو 4 5 6 7 لوگوں کے نام آتے ہیں تو اس میں آپ اپنا جو جس کو آپ چاہتے ہیں مقرر کرنا آرمی کا چیف، تو آپ اس میں پہلے کوئی امید کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، سید عاصم منیر صاحب جنرل صاحب جو ہیں ہمارے تازہ سپہ سالار، ہمارا منہ بھر جاتا ہے سپہ سالار کہتے ہوئے، تو وہ اب 27 پرسوں انہیں ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن ایک وہ ہے قانون ہے کہ آپ انہیں ریٹین کر سکتے ہیں، تو اس پہ بھی پہلے بہت بحثیں ہوئے ہمارے میڈیا پہ، لیکن انہیں ریٹین کر لیا گیا اور انہیں مقرر کر دیا گیا۔ یہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ بات چونکہ وہ کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا اب سیاست میں نہیں آئیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک نقطہ جو میں اٹھانا چاہوں گا وہ یہ کہ ان کو 1 سال کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا، اس قانون کے تحت ریٹین کیا گیا ہے، تو آیا یہ اس قانون کی شک اس طرح کی ہے کہ 1 سال کے لیے پہلے ان کو ریٹینشن ملے گی، اس کے بعد ان کو توسیع مزید ملے گی، یا اس صورت کے اندر یہ 1 سال کے لیے ہی چیف آف آرمی؟ تو 1 سال کا ہو گیا تو یہ جرنیل کے لیے 64 ایئرز ہوتی ہے، جیسے آپ کہہ دیا کہ ججز کے لیے 65 ایئرز، ان کے 64 ایئرز تک یہ سرو کر سکتے ہیں، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا۔ اچھا، یہ قوانین ہے تو قوانین کو تو جو قانون جاننے والے ہی طے کرتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے کہ چونکہ انہوں نے بات کر دی ہے کہ اب ہم سیاست میں نہیں رہے، بلکہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یا ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور عرف عام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 سب کے لیے بند۔ پنجابی کی کہاوت ہے یار وہ کہ میں پولی دہاں تیڈی پولی بھی نہیں، تو دروازہ چھوٹا سا تو کھلا رہے گا، اور ایسے یکلخت تو چیزوں سے دستبردار ہوا ہی نہیں جا سکتا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک۔ بہرحال ایک روابط تو رہیں گے اور ان کا ایک سے بھی رہے گی۔ ابھی تک جو ہمارے عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اداروں سے میں بات کرتا ہوں، اداروں سے میں بات کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کوئی درز تو کہیں سے ہے، تو لیکن ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ چلیں، پہلی بار فوج نے اپنے پرانے جو ان کے قصور ہیں وہ تو مانیں، اور آئندہ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ جو اب پتہ نہیں وہ مستند ہیں کہ نہیں ہیں کہ آف دی ریکارڈ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہی کہا گیا کہ ہم ان کو آگے لایا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ پورا نہیں اترے تو ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہمارا وہ جو ہے ہائیبرڈ سسٹم فیل ہو گیا۔ تو یہ باتیں ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب آئندہ 1 2 3 سال تو
نہیں لے گی فوج اس میں، سیاست میں کوئی بھی ایسی کوئی بھی مہم جو ہی نہیں کرے گی جس سے فوج کا، اصل میں فوج نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فوج کا امیج خراب ہو رہا تھا. فوج اپنے امیج کو ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی واقعات ہوتے ہیں جیسے 71 کا ڈبیکل ہوا تھا، ایسٹ پاکستان والا بنگلہ دیش بنا تھا، اس کے بعد فوج نے اپنے آپ کو خاصی دیر تک خاموش رکھا تھا، چیزوں کو اور تراؤ نہیں دیا تھا. پھر یکلخت ضیاء الحق نمودار ہوئے تھے اور انہوں نے ملک پہ کوئی 9 سال حکومت کی تھی. تو ابھی تو 3 سال تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں یہ مداخلت نہیں کریں گے. اور بہرحال دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، اندرونی باتیں فوج جانتی ہے، لیکن سید منیر صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کا فیس ریڈنگ ہے وہ لگتے خالص فوجی لگتے ہیں، اور نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ایسے سیاسی ارادے ہو سکتے ہیں. اور عزت توقیر بھی اسی میں ہوگی کہ اگر وہ آرام سے اپنے 2-3 سال ہوتے ہیں ویسے تو وہ پورے کر لیں اور انشاءاللہ چلے جائیں، کوئی اور آ جائے گا. جیسے آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ میں عنقریب مطلب آج چلے گئے کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا. واقعی گمنامی میں چلے جاتے ہیں، ان کی پھر کیا سے رہ جاتی ہے. ایسی ہوا کرتا ہے، آپ سروس کرتے ہیں، سروس نکل جاتے ہیں. بس مجھے یاد ہے کہ جب میں ریڈیو وائس آف رشیا میں کام کرتا تھا تو ہم بڑے آرام سے اپنے دفتر کے اندر جا سکتے تھے، سارے گھوم پھر سکتے تھے. اس کے بعد جب ہمارا وہاں ختم ہو گیا تو میرا وہ کارڈ بھی ظاہر نہیں چلتا تھا، وہاں اکیلا پولیس والا بیٹھا ہوتا تھا اور میں اس کو نہیں کہتا تھا میرے اندر جانے دو، نہیں جانے جاتا تھا کیونکہ رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جنرل سید عاصم منیر کی نامزدگی کے کچھ ہی دیر بعد جنرل فیض حمید صاحب نے اپنا ایک استعفیٰ جمع کروا دیا تھا، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے اس فیصلے سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دل برداشتہ ہونا کوئی ایسا لفظ ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہوتا یہ کہ دیکھیں کوئی بھی جو سروسز ہوتی ہیں وہ آرمی کی ہوں یا سول سروسز بھی ہوں تو 20 ایئرز آپ اگر مکمل کر لیں تو آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ پورے جو سہولتیں ہیں، پورے جو آپ کو معلوماتس ملتے ہیں ان کے ساتھ آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اب ان کے پاس آئندہ ان کے پاس کوئی امید تو باقی نہیں رہی نا. 3 سال تو عاصم منیر صاحب رہیں گے اور اس اسنا میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو بجائے اس کے کہ 1 سال خام خواہ بیٹھ کے آپ صرف تنخواہ لیں تو وہ ان کی پینشن ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ تنخواہ سب کو پورا کر لیتی ہے. آرام سے ریسٹ کریں گے، کہیں جا کے کوئی دوسرے ملکوں میں جائیں گے، ممکن ہے کچھ جزائر وزائر خریدنے، مجھے نہیں پتا. ہم تو یہی سنتے ہیں فلانے جزائر خرید لی ہے، فلانے پزا بنا کے وہ چینز لے لی. ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا بھائی اتنے امیر کیسے ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں جاتے ہیں. راحل شریف صاحب تو وہاں جا کے ملازم ہو گئے تھے، اسی طرح کیانی صاحب کسی جزیرے پہ چلے گئے تھے. باجوہ صاحب کے ابھی تک جو باتیں نکل آئیں کہ جن کے سمدھی کے وہ جائیدادیں ہیں، بھائی سمدھی کی جائیدادیں ہیں وہ تو ہیں تو صحیح، تو برابر کے لوگوں میں تو آپ کا رشتہ داری نہیں ہوئی نا، آپ سے پھر بڑے لوگوں میں ہو گئی. تو اب یہ صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب، انہیں کر لینے دیں، بعد میں دیکھیں گے فیض صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. خدا حافظ فیض صاحب، ویسے تو وہ مرزا صاحب تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ یہ کہہ کر کال آف کر لیا کہ پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے اسمبلیوں سے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اس کے بعد سے پی ٹی آئی کی جانب سے تھوڑی سی خاموشی اسی نظر اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے اعلان کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کس طرف جا رہا ہے؟ تحلیل کرنا لفظ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا، چونکہ وہ ایک شق تھی 52 بھی تھی یا کوئی تھی جو جب اسحاق خان نے اسمبلی توڑی تھی، ضیاء الحق نے اسمبلی توڑی تھی، پرویز مشرف نے اسمبلی توڑی تھی. تو اب وہ پھر جب کولیشن کی گورنمنٹ آئی تھی، زرداری صاحب صدر تھے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو وہ شق ختم ہو گئی. اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بھی، عمران خان نے بھی یہ بات نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. تو پہلے کون سے بیٹھے رہیں گے؟ پہلے بھی تو بہت عرصہ نکلے رہے ہیں. پہلے یہ نہیں بات نہیں کہ میں کوئی عمران خان کا مخالف ہوں یا پی ٹی آئی سے مجھے کوئی قد ہے، میرا نہ ان سے نہ آہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ملک میں ایسی روش کیوں ڈال رہے ہیں کہ مسلسل کوئی نہ کوئی واویلا، کوئی نہ کوئی ہلچل، کوئی نہ کوئی ہنگامہ آئی. لیکن پہلی بار یہ کیا کم از کم عمران خان صاحب نے کہ انہیں
کہا انہوں نے ایک سیاستدان کی طرح کہا کہ ہم جی جو ہے نا اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. اب وہ نکلتے ہیں تو اس پہ الیکشن کمیشن کا بیان آ گیا. انہوں نے پورے تفصیل سے بتا دیا کہ کتنا بائی الیکشن پہ ایک سیٹ پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. حساب لگا کے انہوں نے بتایا کہ اگر اتنی ہوں گی تو 37 ارب کا خرچہ, ان کی قوم پہ 37 ارب کا خرچہ آپ نے ڈالنا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد خرچہ خرچ ہو, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جیتنا ہی ہے. بھائی یہ غلط فہمی ہے آپ کی مقبولیت ایسے آپ کو ہائپ کیا ہوا ہے. کوئی آپ کی مقبولیت اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی مقبولیت ہو سکتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب آزاد کشمیر حصہ ہی ہے پاکستان کا. وہاں جو الیکشن ہوئے آپ نے وہاں اپنی صورتحال دیکھ لی, وہاں تو پیپلز پارٹی آگے ہے, اور PMLN کو بھی خاصی سیٹیں ملی ہیں. اسی طرح ہوگا دوسرے پورے ملک میں بھی. اور جیسے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ اگست تک ہمارا ٹینیور ہے, اور ہم اگست کے بعد دیکھیں گے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. انہوں نے تو کہا الیکشن ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے وہ دیکھیں گے الیکشن اس کے بعد بھی شاید نہ ہو. ملک کے معاشی حالات آپ جتنا غویلہ کر لیں, معاشی حالات ان کے لیے بھی اتنے برے ہیں جتنے آپ کے لیے ہیں, اور آپ کے آتے ہی کچھ جو ہے نا دودھ کی نہریں نہیں بہنے لگیں گی, نہ معاملات درست ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایک پولیٹیکل چال چلی ہے, ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ. لیکن آپ دیکھیں نا, اگر پنجاب اسمبلی کی 260 سیٹیں ہیں, اس میں سے 150 سیٹیں آپ کے پاس ہیں, تو 110 تو باقی ہیں نا. وہ کہیں گے جی ہم نہیں چاہتے. تو آپ یہی ہوتا ہے نا, آپ کا جو چیف منسٹر ہے وہ سمری دیتا ہے گورنر کو, اور گورنر دیکھتا ہے کہ یہ درست ہے کہ غلط, اس کیا کرنا چاہیے, اس کے بعد وہ طے کرتا ہے. اب ظاہر ہے گورنر تو PDM کے ہیں, اور وہ کیا کریں گے ہمیں ابھی کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کریں گے. ظاہر ہے وہ اسمبلیاں نہیں تحلیل ہونے, پہلے تو وہ خود ہی یہ کہتے رہے نا کہ آپ اسمبلیاں سے نکلیں تو الیکشن ہو جائیں گے. اچھا الیکشن ہوں گے بھی تب جا کے کہیں جا کے مئی جون میں ہی ہوں گے, وہ اگست ہی آ جائے گا. تو یہ ایک طرح کی فیس سیونگ بھی ہے, لیکن خوبصورت فیس سیونگ ہے. پہلی بار مجھے عمران خان کا جو رویہ ہے وہ مناسب لگا, اور سیاست دان والا لگا, اور انہیں کسی نے سمجھایا بھی ہوگا. اور جو اب تو بات کھل گئی ہے نا, اب تو قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ گئے ہیں, ان کے جو ہے وہ سرپرست بھی نکل گئے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں. اب یہی واویلا ہے کہ ہم بہت مقبول ہیں. جی ہاں آپ مقبول ہیں. آپ پھر جتنی بھی سیٹیں ہوں گی اس پہ سب پہ عمران خان کھڑے ہو جائیں تو شاید مقبول ہوں, لیکن اگر ان کے باقی لوگ ہوں گے تو وہ دیکھیں گے 50-50 کیا 70-30 بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, حکومت نے بھی عمران خان صاحب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں. آج ہم نے عطا طاہر صاحب کو سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے حکم ملے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کہ دوسری جانب نون لیگ کے ارکان کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے اوپر دستخط کرنے کا بھی ایک سلسلہ آج شروع ہو گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ ایک بیک اپ پلان کے طور پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں, یا ایسا ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ دوبارہ تحریک عدم اعتماد کو استعمال کریں؟ دیکھیں جی, جو ابھی تک صورتحال ہے اس میں نمبر تو ان کے پاس, نمبر گیم تو ان کے پاس نہیں ہے, لیکن کوشش تو بہرحال کی جا سکتی ہے. دیکھیں یہ جو ایک آئینی بحران کریٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو ریٹیلیٹ کرنے کا کوئی تو طریقہ اختیار کیا ہی جائے گا نا. اب ظاہر ہے وہ تحریک عدم اعتماد آ جائے, یا یہ کہیں کہ ہم تو استعفے نہیں دیں گے, ہمیں کیوں تحلیل کیا جا رہا ہے. کوئی بھی قانونی نکات ہوں گے, اور یا گورنر ہی انکار کر دیں, یا کوئی اور صورتحال بن جائے, تو اس میں جو یہ ہے اسمبلی میں ایک عجیب و غریب صورتحال بنے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی تحلیل ہوگی, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے. بہت سارے لوگ نہیں چاہیں گے, ایون PTI سے لوگ نہیں چاہیں گے. کیوں ہوتا یہ کہ یہ تو پہلے بھی کئی عرصہ باہر رہے ہیں, اور لیکن تنخواہیں لیتے رہے ہیں اور پرکس لیتے رہے ہیں. واوڈا صاحب کو نکال دیا 3.5 سال کے, وہ بھی پیسے کھا گئے. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ, لیکن پیسے والا پیسہ چھوڑتا تو نہیں ہے. تو وہ یہ اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ممکن ہے اس میں ہمارے جیسے نادار بھی کچھ شامل ہو, جو کہ بھائی اب اس کو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں, ہمیں چلنے دیں. تو ابھی صورتحال کوئی اتنی واضح نہیں ہے, یہ صرف پالیمکس ہو رہی ہے وہ. لیکن ایک بات ہے کہ PTI اپنے پروپیگنڈا میں, اپنے شور و غوغا میں ہے آگے. اچھا یہ کہنا کہ جی دیکھیں 13 جماعتیں ادھر ہیں, ادھر اکیلا ایک
ایک شعر کھڑا ہوا ہے، بھائی ایسے ہوتا ہے کہ جب جمہوریت پامال ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ ہی اتحاد بنا کرتے ہیں، اور یہ آپ کے خلاف نہیں تھا پی ڈی ایم حضور عمران خان صاحب، یہ ان کے خلاف تھا جو آپ کو الوداع کہہ کے چلے گئے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا تھا، یہ بھی بڑی بات تھی۔ یہ جو جیسے تحریک بحالی جمہوریت ہوتی ہے وہ بعض اوقات تو ضیاء الحق کے زمانے میں یا پرویز مشرف کے زمانے میں طویل عرصہ چلنی ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ آپ ان کی طرف سے آگے تھے تو آپ کے خلاف نہیں تھی، بھائی آپ تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں، اپنے ہم آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی، اللہ نے آپ کو بچا لیا، سانحہ ہوا تھا، بہت غلط بات تھی، تو اب آپ کریں، سیاست کریں اور دوسروں کو بھی کرنے دیں، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ ڈاکٹر صاحب، روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے، خطے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا پیچھے صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اب تک جب میں یہاں بات کرتا رہا ہوں، آپ کے فورم پہ بیٹھ کے بات کرتا رہا ہوں، میں وہی کہتا رہا ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، میں روس کی حکومت کا موقف پیش کیا کرتا تھا کہ روس کی حکومت نے آج تک اس کو جنگ نہیں کہا، روس اس کو کہتا ہے خصوصی عسکری کارروائی کہتا ہے، اسپیشل ملٹری آپریشن کہتا ہے، اس کے دو انگ تھے، دو حصے تھے، ایک تھا ڈی ملٹرائزیشن اور ایک تھا ڈی نازیفیکیشن۔ اچھا صورتحال، اچھا پہلے اگر وہ کرتے جنگ تو وہ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، یوکرین تو اتنا چھوٹا سا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس پہ قبضہ کر لیتے۔ وہ آگے گئے، انہوں نے جس طرح وہ صورتحال تھی، روس نے تو حملہ بذات خود نہیں کیا، وہ ان 2 اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے دونیٹسک اور لوگانسک کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں نا، اور پھر یہ کیف کے نزدیک سے واپس آئے ہیں۔ مگر زیلنسکی، اچھا یہ نہیں کہ دوسرے ملک ایک طرف سے ہوتا ہے، ایسے ہمیشہ ایک طرف سے آپ کسی کو امداد دیتے ہیں اور ایک طرف سے آپ کہتے ہیں یار صلح بھی ہونی چاہیے، کوئی بات بڑھ ہی نہ جائے، کوئی اٹامک وار نہ شروع ہو جائے، کوئی صورتحال بگڑ نہ جائے، تو اس میں آپ صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں فرانس کا صدر بھی آگے آئے تھے اور اردوغان صاحب بھی آگے آئے تھے، پھر وہ گندم بندوں کے معاہدے بھی ہوئے، لیکن زیلنسکی صاحب بالکل ایمانے، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پوتن ہے تب تک میں بات نہیں کروں گا۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایک اور پروپیگنڈا ہے، یہ سچ ہے اللہ جانے، کہ پوتن صاحب کو بہت ہی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو چہرہ بلوٹ ہے، ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں، حالانکہ مجھے تو میں بڑے غور سے دیکھا، مجھے تو ہاتھ نیلے نظر نہیں آئے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، وہ کیوبا کا صدر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ زیادہ نیلے تھے۔ اللہ محفوظ رکھے سبھی کو جی، بیماریوں سے کسی کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن زیلنسکی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ صدر ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مطلب بچوں والی ضد ہے۔ تو اب روس نے جنگ رکوانے کے لیے جنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ جنگ عجیب سی بات ہے، بعض اوقات جنگ رکوانے کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے، جب آپ یہ پریشر ہوتا ہے، پریشرائز کرنا ہوتا ہے، آپ اسے پریشرائز کر رہے ہیں کہ اب آپ مان جائیں، آپ پاس رہا کچھ نہیں، لیکن مغرب جو ہے نا وہ وار اور کیا کہتے ہیں اس کو آپ، نیگوشیشن وہ چلتے رہتے ہیں، جنگ اور مذاکرات، لیکن وہ مذاکرات سے جو نکلا ہے نا تو پھر جنگ ہی آگے کو جا رہی ہے۔ اب صورتحال روس کے ہاتھ میں ہے اور یوکرین والے لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ کیف میں، حالانکہ وہاں 1/3 آبادی بھی نہیں رہی، چونکہ یورپ نے سبھی کو جو ہے نا وہ دے دی ہیں، 2 سال کی ریزیڈنسیز دے دی ہیں، سارے یوکرینی اکثر نکل گئے ہیں، تو 1/3 بھی جو ہیں ان کے لیے بھی زندگی تو تنگ ہو رہی ہے نا، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ یہ پریشرائزیشن ہے کہ آپ ایسے کریں گے تو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے، آپ کو پانی بجلی سب کچھ بند ہو جائے گا اور پھر آپ کو صلح کرنی پڑے گی۔ اب صلح کروانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب 1 ماہ اور ہے، یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی، اور یوکرین میں انتخابات ہوں گے۔ پوتن صاحب کو بھی کچھ ہو جائے اللہ جانے، ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال صورتحال کوئی ایسی بگڑی نہیں ہے۔ پھر میرے بچے وہاں رہتے ہیں، مجھے ساری معلومات ہوتی ہیں، کوئی اتنی مہنگائی نہیں ہے، کوئی اتنے بے روزگاری نہیں ہے۔ ہاں جب انہوں نے لام بندی کی تھی وہ بھی ایک خوف پیدا کرنے کے لیے کی تھی، وہ لام بندی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے تھے، دوسرے ملکوں کو چلے گئے تھے، انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا، وہ واپس آ گئے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا، یہ صرف اس کے لیے تھا، زیلنسکی کے لیے۔ لیکن زیلنسکی بھی بس اس کو لگتا کہ اب جو ہے نا اس کے بھی سرپرست ہیں،
اس کے سرپرست تو ہیں نا نیٹو والے، لیکن وہ پھر سرپرست تو پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ہم تو نہیں آتے. ویسے سرپرست وہ یہی کہتے ہیں جی ہم آپ کو جو ہے نا آپ کو اخلاقی امداد دیں گے اور آپ کو جو ہے نا فوڈ کی یا اس قسم کی امداد دیں گے، باقی جنگ ونگ کرنا تو پھر تو بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اور کوئی دنیا نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمیں اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.